ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 151 تا 152۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد الفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں۔ پہلی آیت میں، آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا، منکم وہ تم میں سے ہے، اور اس کی بعثت کے مقاصد یہ ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، نبوت اور رسالت کے منصب کے لائق پہلا مقصد جو ہے وہ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات کی تلاوت ہے، تذکیر بھی آیات اللہ ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور دوسرا منصب اور مقصد جو ہے وہ ہے تمہارا تزکیہ۔ تزکیہ ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے۔ تو جو ظاہری اور جسمانی ہے وہ طہارت ہے کہ ہمارے کپڑے پاک صاف ہونا چاہیے اور ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے اور ہمیں طہارت کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اور باطنی اور روحانی تزکیہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد، نظریات کتاب اللہ اور سنت رسول کے عین مطابق ہوں اور ہمارے اندر کوئی ایسا عقیدہ اور نظریہ نہ ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ تو پیغمبر کی ذمہ داریوں میں عقائد کی درستگی اور تزکیہ اور طہارت سر فہرست ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پیغمبر کی ذمہ داریوں میں یہ بھی عظیم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اوپر نازل شدہ کتاب قرآن مجید اور اپنے اوپر نازل شدہ احادیث مبارکہ سنت رسول اس کی بھی تعلیم دے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ تمہیں سکھائے۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا کہ 4 قسم کے مقاصد کا ذکر کیا ہے کہ ہمارا پیغمبر ہماری آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں سمجھائے گا اور تمہیں تعلیم دے گا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی دونوں قسم کے تزکیے کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں قرآن و سنت سکھائے گا اور تمہیں وہ سکھائے گا جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم سب مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ذکر کے حوالے سے ایک صحیح حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم کسی اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے اور اس میں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان میں موجود تمام لوگوں میں سے ایک ایک کا نام لے کر اپنے پاس موجود فرشتوں سے تذکرہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم اگر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس حدیث مبارکہ کے عین مطابق اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، اور ہم اگر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی مہربانیاں اور اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر ہم ناشکری کریں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے جس میں ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مختصر سا خلاصہ۔ آئیے اب ہم ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ کما، یہ 2 الفاظ ہیں، کا جو کہ اسم ہے، اسم کے شروع میں آنے والا حرف ہے، اس کو حرف تشبیہ کہتے ہیں۔
اس کا ترجمہ مثل مانند جیسے کی طرح وغیرہ ہوتا ہے، اور ما اس میں موصول ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر کہ ہے۔ جیسا کہ، کما جیسا کہ، ارسلنا ہم نے بھیجا، رسول، رسالت، مرسل، ترسیل، ارسال سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم میں سے، یعنی کوئی بھی رسول اگر دنیا میں آتا ہے تو وہ انسانوں کی نسل میں سے ہوتا ہے، فرشتوں سے، جنوں سے یا کسی اور مخلوق سے نہیں ہوتا۔ اور اس کے آنے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، یتلو تلاوت سے نکلا، تلاوت اور وحی مطلوب قرآن مجید کو کہتے ہیں۔ علیکم تم پر، یتلو علیکم وہ تلاوت کرتا ہے تم پر، آیاتنا ہماری آیات، نا اسم کے ساتھ آیا ہے، ترجمہ ہمارا، ہماری، ہمارے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ آیت اور آیات دونوں ہماری زبان میں ڈائریکٹ بولے جاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، یزکیکم میں یا کا معنی وہ ہے، کم جو فعل کے ساتھ آیا ہے ترجمہ تمہیں ہے، اور اصل لفظ تزکیہ ہے، تزکیہ اور زکوٰۃ دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، کم فعل کے ساتھ آیا ہے ترجمہ تمہیں، اصل لفظ علم ہے، اور جب لفظ علم پر شد آ جائے تو پھر جاننے کی بجائے سیکھنا مراد ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ تعلیم دیتا ہے کیا گیا ہے۔ الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت رسول ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھلاتا ہے تمہیں، تعلیم دیتا ہے تمہیں، ما لم تکونوا جو نہیں تھے تم سب، تعلمون جانتے، تعلمون علم سے نکلا، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات سب اردو میں آپ بولتے ہیں۔ فاذکرونی، پس تم سب یاد رکھو مجھے، فا کا معنی پس، اور اس کے بعد جو الف ہے یہ دراصل حمزہ ہے، اور حمزہ حکم والا ہے، اس لیے جو ہے یہ اس کا ترجمہ فعل امر والا کرتے ہیں، تم سب یاد رکھو۔ واو جمع مذکر کی علامت ہے، ترجمہ سب ہے، نی جو ہے اس کا معنی مجھے ہے، فاذکرونی اصل لفظ ذکر ہے، ذکر، اذکار، تذکرہ، مذکورہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ اذکرکم، میں یاد رکھوں گا تمہیں۔ وشکرو، اور تم سب شکر ادا کرو، حمزہ حکم والا، واو الف جمع مذکر کے لیے، اور اصل لفظ شکر ہے، شکر اظہار تشکر اور مشکور ہونا سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ لی میرا، ولا تکفرون، اور نہ تم سب میری ناشکری کرو۔ کفر، کافر، کفار اردو میں بولا جاتا ہے لیکن وہ انکار کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب یہ شکر کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا معنی ناشکری کا ہوتا ہے، اور اس وقت اردو کا استعمال کفران نعمت ہوتا ہے، کفر، کافر، کفار نہیں بلکہ کفران نعمت۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ اب ہم پڑھتے ہیں دوسرا اسلوب، تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس اسلوب میں 65% الفاظ اردو والے جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں۔ آپ کے آج کے سبق میں کوئی سرخ الفاظ میں سے نہیں ہے، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو زبان میں بولے جاتے ہیں، جن کا اردو کا استعمال ایک مرتبہ ہم بتا چکے ہیں، دوبارہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور جو نیلے الفاظ ہیں یہ بار بار آنے والے ہیں، ان کے متعلق آپ پہلے سے جانتے ہیں، معلم القرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں، نہیں پڑھے تو آپ نے معلم القرآن کے اسباق کو دہرا لیں۔ تو کما جو ہے یہ اردو میں بولا جاتا ہے کما حقوہ، اور کل عدم تنظیمیں بھی بولا جاتا ہے۔ ما اردو میں بولا جاتا ہے ماحول، ما تحت، ماجرا، ما فوق الفطرت، ما برائے عدالت، اور ارسلنا رسول، رسالت، مرسل، ترسیل، ارسال۔ فی بھی اردو میں بولا جاتا ہے فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، رسول، رسالت، مرسل، ترسیل۔ من اردو میں بولتے ہیں من جانب، من نوعن، من حیث القوم۔ یتلو تلاوت سے نکلا ہے، تلاوت اور وحی مطلوب اردو میں بولتے ہیں۔ علیکم میں علی جو ہے یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، علی وجہ البصیرت، اور آیات جمع ہے آیت کی، اور واو کا معنی اور، مال و دولت، افو درگزر، شان و شوکت، اور یزکیکم تزکیہ سے نکلا، تزکیہ اور زکوٰۃ دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں۔ واو کا معنی اور آپ جانتے ہیں، یعلم تعلیم سے نکلا، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات سب آپ جانتے ہیں، کتاب اور حکمت ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، اور یعلمکم دوبارہ لفظ آیا ہے، تعلیم سے نکلا ہے، ما دوبارہ آیا ہے جس کا معنی جو ہے، اور ماحول، ما تحت، ماجرا یہ اردو میں بولے جاتے ہیں۔
تعلمون علم سے ہے، علم عالم معلوم تعلیم معلومات، اور فذکرونی ذکر سے ہے، ذکر اذکار تذکرہ مذکورہ بالا، اور اذکر بھی اسی روٹ سے ہے، وشکرو شکر سے ہے، شکر اور اظہار تشکر اور مشکور ہونا اردو میں بولا جاتا ہے۔ ولا تکفرون میں لا بھی اردو میں بولا جاتا ہے، لا تداد لا علاج لا جواب لا علم لا علمی لا پرواہی، اور تکفرون کفران نعمت سے ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں اللہ تعالی صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المومنین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔